السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ مفتی صاحب، میرا سوال جو ہے وہ میں نے بہت سارے امام صاحب کو اور جو بھی علماء ہیں ان لوگ کو پوچھتا ہوں تو وہ بتاتے نہیں ہیں، بولتے کہ اللہ عالم، ہم لوگ کو جو ہے اس میں پڑھنا نہیں چاہیے یہ ساری چیزوں میں۔ تو بہت ساری چیزوں سے میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ زیادہ ڈیپ میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے شیطان وسوسے وغیرہ ڈالتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ مسلم ہیں اور کوئی کوئی چیزیں جو ہم لوگ بلیو کرتے ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ مانتے ہیں۔ تو ایک قرآن شریف میں ایک واقعہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ کلام کیے کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، وغیرہ وغیرہ، پورا جو ہے وہ ڈیٹیل میں ذکر آیا ہے۔ تو یہ جو اللہ اور رسول کا جو کلام ہو رہا ہے، یہ کمیونیکیشن مطلب یہ کیسے ہوا تھا؟ ہم لوگ ایسا لاجیکلی اس کو کیسے سمجھے کہ اللہ اللہ تو لوجیکلی ولم یکن لہ کفوا احد ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ولم اللہ نے یکن لہ- کلام کیسے کیا؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے اگر یہ سنا ہے اللہ کی جو آواز ہے، اب آواز کہنا بھی اس کو ٹھیک ہے نہیں پتہ نہیں مجھے، تو ہم، یہ کیسے انہوں نے کسی کو بتایا ہے؟ کوئی واقعہ ایسا آتا ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کو ہم متشابہات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں شروع میں بھی اس پر بات کی میں نے۔ مثال کے طور پر لفظ وجہ کا استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ جی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سورہ رحمان میں ہے کہ اور آپ کے رب کا وجہ باقی رہے گا، جو کہ اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اب وجہ کا ترجمہ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے، اس کے معنی آتے ہیں چہرے کے۔ اسی طریقے سے حدیثوں میں ید کا لفظ جس کے معنی ہاتھ کے ہیں، اللہ کے لیے استعمال۔ آئی تھنک کچھ ایرر آ گیا ہے۔ ہاں، آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہم ویٹ کر، ہاں وہ لیو کر کے ہم ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ صحیح مسلم بھائی، بہت بہت مبارک آپ کو، آپ نے اسلام قبول کر لیا، بہت اچھا لگا سن کے۔ مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ میں ہی کک آؤٹ ہو گیا تھا بھائی۔ ہاں ہاں، بولیے۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ ید اللہ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، ساق کا لفظ جس کے معنی پنڈلی کے ہیں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس میں اس کے الگ الگ پھر مسلمانوں میں مکاتب فکر ہوئے، کسی نے تعویل کی کسی نے نہیں کی۔ جس چیز کو ساری دنیا کے مسلمان درست سمجھتے ہیں، یعنی سب سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ید تو ہے لیکن ہمارے ید کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کا وجہ تو ہے لیکن ہمارے وجہ کی طرح نہیں ہے۔ اور یہ چیز لاجیکل کیسے ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب آپ کیا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ جی بالکل، اللہ تو کبھی ٹھیک، پیدا نہیں ہوا، اللہ تو ہمیشہ سے ہے۔ ہمیشہ زندہ ہے نا؟ اچھا، میں اور آپ زندہ ہے کہ نہیں؟ جی زندہ ہے۔ کیا اللہ کی زندگی ہماری زندگی کی طرح ہے؟ بالکل نہیں۔ نہیں۔ میرے اور آپ کے پاس علم ہے جتنا بھی تھوڑا بہت؟ جی جی جی، علم ہے۔ اوکے، اللہ کے پاس علم ہے؟ جی کیا اللہ کا علم ہمارے علم کی طرح ہے؟ نہیں نہیں، اللہ نے جتنا چاہا اتنا دنیا میں دے دیا اللہ نے علم۔ تو جب اس کا علم ہمارے علم کی طرح نہیں، جب اس کی حیات ہماری حیات کی طرح نہیں، جب اس کا خلق کرنا ہمارے خلق کرنے کی طرح نہیں، تو پھر اس کا وجہ ہمارے وجہ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کا ید ہمارے ید کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کی ساق ہماری ساق کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کی صوت ہماری صوت کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، وہی تو میرا پوائنٹ تھا کہ ہماری جیسی آواز تو ہو ہی نہیں سکتی، ظاہر سی بات ہے، وہ اب یہ کہ سمجھانے کے لیے ہو سکتا اللہ ہے نے ویسا آیا ہے۔ ایگزیکٹلی تو اللہ نے صوت کا لفظ استعمال کیا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہمارے یعنی ہم اس کے اوپر تو ایمان لاتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہمارا ایمان اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، چونکہ ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس کی جو صوت ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا، وہ ہماری صوت کی طرح نہیں ہے، اتنا ہمیں پتا ہے۔ اور ہماری صوت کے لیے ریکوائرڈ ہے باڈی، وہ جو صوت ہے اس کے لیے کوئی باڈی ریکوائرڈ نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری صوت کی طرح ہے ہی نہیں۔ بے شک، اور میں نے مفتی صاحب اس کو ایسے انڈرسٹینڈ کیا کہ جیسے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ویسا معاملہ کرتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے اختیارات دیے، تو اللہ جس کو چاہتا ہے ویسے، جیسے بھی ایک عام انسان ہے وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن وہ جنت میں دیدار کر پائے گا، تو اس ٹائم اس کو وہ اللہ تعالیٰ کیپیسٹی دے دیں گے۔
कैपेसिटी दे देगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। नबी को अल्लाह ने समात की वो कैपेसिटी दी होगी मूसा अलैहि सलाम को उस वक्त जब अल्लाह ताला कम्युनिकेट कर रहे थे उनसे। मतलब हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है ना, बिल्कुल यकीनन दी होगी, लेकिन हमें उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए ये लॉजिक लाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बयान किया है वो हमारे लिए मोर देन इनफ है कि जब हमने ये तस्लीम कर लिया कि उसका इल्म हमारे इल्म की तरह नहीं है, तो फिर उसकी सौत भी हमारी सौत की तरह नहीं है। हमारी सौत के लिए जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, लेकिन उन्होंने सुना है ना, इसलिए मैंने ये बोला। वो ठीक है, जाहिर है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक आम इंसान नहीं है, वो एक नबी और अल्लाह के रसूल है, तो उनकी जो सलाहियतें हैं वो ज्यादा हैं एक आम इंसान के मुकाबले में। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो सौत भी सुनाई दी कि जो सौत हमारे और आप लोगों की सौत की तरह नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। इस्लाम भाई इसमें एक और नुक्ता भी है ना, वो आया था ना सूरह शुरा की लईसा कमिस्लिही शै तो जी हुवा जी समीउल बसीर। तो उसमें देखिए पहले क्या कहा गया, उसमें कहा गया लईसा कमिस्लिही शैउन, यही कहा गया ना, उसकी कोई मिसाल है ही जी जी यही नहीं। जैसा कोई नहीं, लेकिन साथ में हाँ, मैंने भी सूरह इखलास की मिसाल दी ना, इसलिए कि अल्लाह के मिसल के अल्लाह के जैसा कोई ये नहीं। कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह एक तरफ ये कह रहा है कि उस जैसा कोई नहीं, साथ में वो ये भी कह रहा है कि वहुवा समीउल बसीर, कि वो सुनने वाला भी है देखने वाला भी है। इसका मतलब ये कि इसी आयत में उसने कह दिया कि उसका सुनना और देखना तुम्हारे सुनने और देखने की तरह नहीं है। करेक्ट, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। यस जी, चलें, शुक्रिया बहुत।